بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ سینٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت کل آخری تاریخ ہے پیپر لینے کی، اور 12 اور 13 کو سکروٹنی ہوگی، اور پھر 22 فروری کو کاغذ واپس لیے جا سکیں گے، اور 23 تاریخ کو لسٹ اویزاں کر دی جائے گی، اور 3 مارچ کو سینٹ پاکستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 2 ہفتے سے سینٹ الیکشن پر بہت تند و تیز بحث جاری ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے خود ٹی وی پر آ کے کہا کہ ایک سینیٹر 70 کروڑ کی بولی پر جا رہا ہے۔ یہ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور خاص طور پر سینٹ الیکشن جب بھی ہم نے تو دیکھا اس میں پیسے ہی چلے، اور کئی ایسے بھی لوگ رہے جن کے ایک گھر میں 2 سینیٹر تھے، اور خود بھی وہ سینیٹر بنے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ ہمیں ٹکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایوان بالا ہے، کیا یہ بغیر پیسے کے منتخب نہیں ہو سکتا؟ اگر پیسے سے منتخب ہوتا تو کیا فیصلے کریں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا اہم موضوع ہے، وزیر اعظم پاکستان نے آج لاہور کا دورہ کیا ہے۔ باقی انہوں نے سینٹ کی ٹکٹوں پر بھی فیصلے کیے ہیں، لیکن بظاہر انہوں نے سرسبز پاکستان میں کے لیے یہاں ایک پودا بھی لگایا، اور کہا ہے کہ 10 بلین ٹری لگائے جائیں گے۔ اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی دہائیوں سے جنگلات کے ساتھ جو برا حال ہوا ہے وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو انگریز یہاں یعنی چھانگا مانگا جیسے بھی جنگلات لگا کے گیا، جس کو مصنوعی جنگل کہا جاتا ہے، اس کو بھی کاٹ کے بیچ دیا گیا، اور اس وقت کے وزیر جنگلات بھی اس میں شامل رہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اورنگزیب برقی صاحب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر محمد مدنی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رکن ہیں، اور یہ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور ضمیر افاقی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو۔ افاقی صاحب، آپ کی طرف سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن، سینٹ جو ہے وہ پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو سارے صوبوں کو یعنی یکساں نمائندگی دیتا ہے۔ وہ اس کا 1973 کے آئین میں یعنی یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ کئی صوبوں میں، جس طرح پنجاب ہے، اس میں 148 سیٹیں ہیں، اور کوئی بھی پارٹی اگر یہاں جیت جاتی ہے تو اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا کہ تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے تاکہ کسی صوبے کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی سینٹ ایک الزام کا ادارہ بن گیا کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے، آج بھی میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے جرنلسٹ کو بھی پوچھ لیں کہ وہاں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو آدھے لوگوں کے نام بھی یاد نہیں ہوں گے۔ وہاں کس لیے آدمی جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں؟ پیسہ کمانے جاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں تو کماتے بھی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل وزیر اعظم پاکستان نے دی ہے، جو آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں پیسے دیے اور لیے جا رہے تھے، اور وہ سفارشات الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں۔ راج کمیٹی کے فواد نے کہا کہ پرویز کھٹر کے خلاف تو کارروائی نہیں ہو سکتی، کیا کہیں؟ دیکھیں، مطلب ہماری جو پارلیمان ہیں، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوں، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، یہاں پر جو منتخب ہو کر آنے والے جو لوگ ہیں بنیادی طور پہ انہیں عوامی نمائندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت پچھلے مطلب 1 دہائی سے کہہ لیں، جب سے مطلب یہ ایک ڈیموکریٹ پروسیس چل رہا ہے، ایک تو اس کو چلنے نہیں دیا گیا اس طرح سے جیسے اس کو چلنا چاہیے تھا، بیچ میں بہت ساری رکاوٹیں آتی گئیں۔ اگر یہ چلتا رہتا تو شاید صورتحال بہتر ہوتی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا جو آپ نے ابھی فرمایا کہ پیسے کا لین دین بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جی 50 سے 70 کروڑ روپیہ۔ اب سوال یہ ہے، اس سے بھی آگے ہے صاحب کا وزیر اعلیٰ بلوچستان میں پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا پیسے ڈسپرس بھی 50% ہو چکے۔ بات یہ ہے کہ 50 کروڑ ہو، 70 کروڑ ہو، 10 کروڑ ہو یا 1 کروڑ ہو، سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو پوچھا جانا چاہیے کہ بھی آپ لوگ وہاں پر ہیروئن بیچنے جاتے ہیں یا وہاں پر آپ منشیات فروخت کر رہے ہیں، کس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں اور کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں؟ بنیادی طور پہ یہ اعتماد جو دیتے ہیں ان کو تو ظاہر جوتیاں مارنی چاہیے نا، جو دے رہے ہیں، لیکن لینے والوں کو بھی اتنی جوتیاں مارنی چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ اگر یہی لوگ آ کر آپ کی نمائندگی کریں گے تو سوری ٹو سے اس ملک میں کبھی عوام کے حوالے سے، ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے، دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے آپ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ جب ایک بندہ پیسے دے کر جائے گا، سب کو پتہ پیسے دے رہے ہیں۔ بلکہ صاحب پی ٹی آئی ڈر گئی ہے آپ سے، کیونکہ وہ اس وقت حکومت میں بھی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری اس گیم میں، جب آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو درمیان میں جو پیپل پارٹی نے سٹانس لیا وہ ساری سیاسی پارٹیوں کو بعد میں سمجھ لگی
کہ یہ ایک آخری یعنی وہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ ابھی ٹائم نہیں ہے. جب سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا تو پھر سمجھ لگی کہ یہ تو بہت بڑی گیم اٹھنے جا رہی تھی. اگر بس اپنے پی ٹی اے وہاں اپنے ممبر منتخب کروا لیتی تو وہ 18ویں ترمیم بھی ختم کر سکتی تھی. آصف علی زرداری کا خوف یہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ریٹ جو لگ رہا ہے وہ پی ٹی اے کے ممبرز کا ہے. تو آصف علی زرداری پر کون سا یہ جادو ہے اور کتنے کو پیسے ہیں وہ ان کو ڈر کے خرید لیں گے سارے ایم پیز کو, تو پھر پیپل پارٹی کے سینیٹر زیادہ آ جائیں گے. تھینک یو جی. سر سب سے پہلے تو وی مسٹ نوٹ کہ جو سینٹ ہے یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے, یہ صوبوں کا نمائندہ ہوتا ہے, اس لیے ایکول رکھے ہوئے نا اپنا. اور میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے, اکارڈنگ ٹو ممبرشپ آف دی اسمبلیز, جس طرح عورتیں سلیکٹ ہوتی ہیں نا, وہاں کر دیں کہ جی اتنا آپ کا بندہ ہے تو یہ گڑبڑی نہ ہو الیکشن کی, تجویز اچھی ہے, آٹومیٹک ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ 70 کروڑ روپیہ ایک ووٹ کا کوئی نہیں دے گا. ایک نہیں, ایک سینیٹر کا ریٹ ہے. اچھا ایک سینٹ کا, میں کہ شاید ایک ایم پی کو 70 کروڑ. ہاں 70 کروڑ وہ ٹھیک ہے. اور بلوچستان کے لوگوں کی یہ خوبی ہے, ہماری پارٹی کے ایک صاحب تھے, انہوں نے 5 کروڑ روپے خرچہ, پرانے زمانے کی بات آج سے 20 سال پہلے, تو اگلے دن انہوں نے آ کے نا جو تھا نا گروپ, تو اب تو بڑھ گئی نا سیٹیں بلوچستان سے, پہلے کم تھی 54 کی. انہوں نے کہا جی خسان یہ آپ کا مال جو ہے نا یہ واپس 5 کروڑ. اچھا ہاں, ہم نے کدھر اور سودا کر لیا مگر پیسے واپس کر کہتے ہیں کاروباری لحاظ سے ٹھیک ہے. اچھا پنجاب کا میں اگر زرداری صاحب کا ہوتا کوئی اٹینشن اپنا انٹرسٹ ٹو بائی ووٹس, انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ دیا, انہوں نے کینڈیڈیٹ کوئی نہیں دیا لاہور سے. پنجاب سب سے ولنریبل پنجاب میں ہے نا جی, کوئی یار ریٹ بھی کم لگے گا. ہاں کم ہے, 42 چاہیے, سب سے مہنگا بلوچستان ہے. فرنٹیئر ادھر اپنا میرا نہیں خیال کہ انہوں نے نون لیگ شاید ایک آدھا لے جائے, اگر اکارڈنگ ٹو نہیں نون لیگ تو یہاں کافی ہیں, پرویز رشید نہیں ایک آدھی سیٹ فالتو لے لے پیسہ لگا کے. ہم نے تو کینڈیڈیٹ ایک دیا نا جی, عظیم الحق, سن ان لا آف راج پریز اشرف, ٹھیک ہے جی. وہ تو سیکنڈ آپشن میں شاید, ہاں سیکنڈ آپشن میں آ جائے نہ آ جائے, کئی لوگ سیکنڈ آپشن میں بھی جیت جاتے ہیں. اگر میں میری ہو جائے بات سے ڈن ہو جائے کہ یا 100 ووٹ مجھے سیکنڈ میں, تو میں بیسٹ جیت جاتا ہوں. تو سر اپنا میرے خیال میں پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے ایک سیٹ لوز کرے گی, اور ایک تو کامل آقا کو مل گئی ہے نا جی, ایک باقی جو ان کا کوٹا ہے اس میں سے بھی انہوں نے اناؤنس بھی نہیں کیا ابھی تک. کل ایک ایم پی صاحب بھی لگاری صاحب میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھی 5 ایم پیز میرے ساتھ ہیں. ہاں تو میں پی ٹی آئی وہ بول لگائیں گے. تو ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے انلیس عظیم ملک, آئی ڈونٹ نو, میں تو نہیں جانتا ان کو. تو یا اس لیے خرید و فروخت جو پنجاب میں ہوگی وہ نون والی کریں گے, اور تو ہمارے اسٹرینتھ نہیں ہے. اب چلے جائیں کے پی کے میں, وہاں ضرور ہوگی, 100% ہوگی, ٹھیک ہے جی. وہ تو اس سے پہلے جب الحاق کا بھی ہوا وہاں 4 سیٹیں اس وقت تو یعنی ان کی مدت پوری ہوگی نا, 8 فاٹا کے ہوتے تھے, 4 مدت پوری کر چکے ہیں, وہ مرج ہو گیا کے پی کے, وہ 4 پوری کریں گے مدت, یہ 4 ختم ہو گیا. اب کے پی کے کی اس سے ایکول نمائندگی ہونے جا رہی ہے, ایکول نمائندگی. ہاں اب وہاں دیکھیں جی, وہاں ہم نے دیا ہے جوائنٹ کینڈیڈیٹ ایک فرت اللہ بابر, ہوپ فلی فرت بابر جیت جائے گا, نفیس آدمی بھی ہے, شریف آدمی ہے, تو پیپلز پارٹی کو وہ سپورٹ کرے گی. پلس جو ایک آدھا آپ کے 7 سینٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں وہ تو سارے آ جائیں گے, سارے آ جائیں گے, ایسے ہی ہے. ہمیں میرے خیال سے پیپلز پارٹی ایک سیٹ جیت جائے گی فالتو سندھ سے. نہیں آپ کا تجربہ بھی اس لیے زیادہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی نے مل کے بلوچستان کی حکومت گرائی. یہ پی ٹی آئی مل چکی ہے ایک دفعہ آپ کے ساتھ, پھر سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب میں بھی آپ مل چکے, اور پھر بعد میں نو کانفیڈنس میں بھی مل چکے. یہ پی ٹی آئی پیپل پارٹی اندر سے ایک ہے. دیکھو پی ٹی آئی تو کوئی پارٹی نہیں, لڑائی پارٹی نہیں ہے. نو, یہ اپنا ایک قسم کی لہر چلی تھی, کوئی فلسفی ان کی نہیں ہے. جو سر دیکھیں, جو عمران خان کے علاوہ جتنی کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ کیو میں بھی منسٹر رہے ہیں. سارے تو نہیں کہہ سکتے نا, 2-4 کی بات آپ کر کے سب کو تو نہیں, سارے ویسے تقریباً سارے
تقریباً فواد چودھری لے لیں، وہ اس کی بیوی لے لیں، مرزا کی بیوی لے لیں، 26 منسٹر ہے، آپ کو دو چار کے تو نام آتے ہیں، نہیں یہ تو نہ کہیں نہیں اس کی لے لیں، فردوس عاشق اوان فردوس عاشق اوان لے لیں، نہیں وہ جو عظیم تو نہیں ہے نا وہ، سرور ہے گوہر ایوب گور ایوب سارے سرور کو دیکھ لیں، فائنانس منسٹر کو دیکھ لیں، یہ تو مطلب لوٹا ٹائپ لوگ ہیں۔ جی ڈاکٹر مدنی صاحب، آپ دیکھیے آپ حکومت میں، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کے پی کے آپ کے ساتھ ہے، پاکستان بھی وزیر اعلیٰ اکثر ساری پالیسیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں تمام 3 صوبوں نے ورڈکٹ دی ہوئی ہے سوائے سندھ کے کہ یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اورنگزیب برقی صاحب جو پیپل پارٹی کی، یہ تو آپ کو پارٹی نہیں مان رہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے تحریک انصاف کو اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے جس طرح پاکستان کے ساتھ بے دردی کے ساتھ لوٹ مار کی گئی اور پاکستان کے ساتھ ہر طرح سے تنزلی کا شکار ہے، ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکالنا ہو، غریبوں کا جنازہ نکالنا ہو، 30 سال سے ہے، اور وہ جو آفٹر شاکس ابھی تک موجود ہیں، آئی ایم ایف کے قرضے ہوں چاہے دوسرے معاملات ہوں، تو یہ گورنمنٹ کو ان کا بیگیج جو ہے 30 سال کا جو انہوں نے کھچڑی پکائی ہوئی ہے نہیں، انہوں نے سیٹ کر لیا نا، وہ باقاعدہ ایک پیٹرن پر چل رہے ہیں، اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بندے اپنے انویسٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، جیتنے والے بھی، سب کچھ رکھا ہوا ہے، تو آپ تو کھ نہیں کرتے۔ نہیں دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب ایک جدوجہد کے بعد وہ حکومت میں آئے ہیں، تو وہ وقت لگے گا چیزوں کو سٹریم لائن کرتے ہوئے، اور رہا کا بردہ شد مارکزی تھا بردہ شد انفارچونیٹلی، مگر انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اسی طرح نہیں، پی ٹی آئی کے ایم پی ریٹ زیادہ کیوں لگ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سینٹ میں ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اچھے فیصلے کریں گے، اور وہ آج بھی انہوں نے بیان دیا ہے کہ پیسہ لگا کے جو آتے ہیں سینٹ میں، ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اور یہ 2 پارٹیاں صرف شور مچاتی رہی ہیں۔ نواز شریف دور میں ریز آف ہینڈز کا جو انہوں نے بات اٹھائی تھی اور اس پہ کاربند نہیں ہوئے، ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ یا پاکستان کو تنگ کرنے میں یا حکومت کو فلاپ کرنے میں یا یہ جو ہے ضمیر فروشی سینٹ وغیرہ کے کاموں میں ہے۔ کاش کہ انہوں نے یہ پیسہ عوام کی فلاح کے اوپر لگایا ہوتا، یا یہ ابھی قومی خزانے میں جمع کرائیں تاکہ وہ عوام کے اوپر وہ لگ سکے، مگر آپ نے نیب جو ریکور کر رہی ہے، ریکور تو وہ کر نہیں سکی، کیا وہ ابھی مان جائیں، ڈسکوالیفائی ہو جائیں، پیسے بھی آپ کو دے دیں؟ اسمارٹ ہوتے ہیں یہ لوگ، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، یہ لوگ ہر چیز میں جو ہے لوٹا ہوا پیسہ، اور یہ انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، یہ مافیا ہوتا ہے، یہ اوپر سے لوگ کیا کریں، لوگ تو آپ کو لے کے آئے تھے نا کہ لوٹا ہوا پیسہ بھی نکالیں، برے کو برا جی، وہ انشاءاللہ نکلے گا جی، وہ ابھی بھی عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس مافیا کو جس حد تک ہو سک رہا ہے وہ گرپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ کے ہاں کہ عمران خان نہیں، اور برقی صاحب نے کہا پیپل پارٹی کا سٹانس ہے کہ تو وزیروں کا نام جو بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں، شیخ رشید سے لے لیں، فواد چودھری سے لے لیں، حفیظ شیخ سے لے لیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ تو قریشی صاحب، شاہ محمود، سارے کوئی ادھر سے آیا، کوئی اپنا ان کا ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی ایک ہے، میں یہ نہیں کہتا، میں ساروں کو اچھا نہیں کہتا اور ساروں کو برا نہیں کہتا جو پی ٹی آئی میں ہیں، بہت سارے اچھے جو سیاستدان تھے جو مس فٹ تھے دوسری پارٹیوں میں، وہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے اندر جو ہے بہت سارے کیپیبل لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ سینٹ میں بھی آئیں گے، باقی جگہوں پر بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور عمران خان صاحب سرخرو ہوں گے۔ محترم نشین صاحب ہے لائن پر؟ اچھا جی، ساقی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کا سٹانس ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے، نیکسس بڑا مضبوط تھا، اور وہ لوگ جہاں جہاں انہوں نے اپنے پہنچ جمائے تھے، اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، آہستہ آہستہ 30-35 سال میں وہ اتنے بڑے یعنی لوگ بن چکے ہیں، جو ان کا انڈسٹری پر بھی قبضہ ہے، ان کا زمینوں پر بھی قبضہ ہے، ان کی انتظامیہ مشینری بھی جو انہوں نے بھرتی کرائی تھی وہ بھی ٹاپ براس پر پہنچ چکی ہے، اتنے بڑے نیکسس کو یعنی پھر یہ کس طرح یہ حل کریں؟ جو یہ کہتے ہیں یہ عوام کا پیسہ لوٹا تھا، عوام کو یہ تھا، تو عوام کے کون سے مسئلے انہوں نے حل کیے ہیں؟
मतलब डॉक्टर साहब ने जो फरमाया है कि लूट मार, ये वो बयानिया है जो अब पिट चुका है। अवाम और नास के छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक ना सबको ये पता चल गया कि वो एक फ्रॉड था। इसको जो इन्होंने बयानिया बनाया था वो इस बुरी तरह से जब ये कहते हैं कि चीनी कमीशन बनाया, मतलब सर कोई इसको फांसी नहीं लगाया, आटे को किसी फांसी नहीं देखिए लगाया। ये किस तरह से कर सकते थे। पहली बात तो ये है कि वही सारे चोरों का कुनबा इनके साथ सारा इकट्ठा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आज इस मुल्क की ये 30-35 साल की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने 2.5 साल में मुल्क को 30-35 साल से भी ज्यादा पीछे पहुंचा दिया है। बर्की साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये कोई पार्टी नहीं है। अभी आप देखिएगा, मतलब मैं ये बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम लोग हैं जमीन पे रेंगने वाले लोग हैं, जिनको ये लोग पांव के नीचे रौंद के चले जाते हैं। ठीक है, आइंदा इलेक्शन में आपको पीटीआई की टिकट लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा, ये भी याद रखिए इस मुल्क में। और इनको वोट अवाम तो बरल देने से रही, अगर कहीं से कोई मुआवजा हो जाए जिस तरह से पहले हुआ था तो फिर एक अलग बात है। आप देखिए इस वक्त यहाँ पे चले जाएं, लाहौर शहर में देख लें, बाकी जगहों पे छोड़ दें, हर चौक चौराहे के ऊपर आपको बेकारियों की एक फौज जफर मौज नजर आएगी। आप लाइन मतलब नहर के ऊपर चले जाएं, चौकों पे चले जाएं, बाजारों पे चले जाएं, आपको मंशियात के अद्दी अफराद, सुनिए सर सुनिए, मतलब इनके लंगर खाने बड़े खोले हैं। लंगर खाने देखें, वही ना बेकारियों की एक तादाद उन्होंने बढ़ा दी है ना। किया क्या है, पॉलिसी क्या बनाई है। पीटीआई पिछले 20 साल से ही क्लेम करते हैं। इमरान खान साहब ने जो 126 दिन पूरे कंटेनर पे खड़े होकर जो दावे किए थे, वादे किए थे, और इनकी सारी टीम ने, उनमें से कोई एक मुझे मतलब यही बता दें कि इनके होते हुए कोई एक ईंट, कहीं कोई रोड़ा, कहीं कोई सड़क, कहीं किसी बंदे के लिए कोई काम हुआ हो तो मैं मतलब जो है ना उसके मतलब सजाबार हूं। बल्कि जो काम हुए हैं वो भी सारे रुक चुके हैं। भूख नंग इतनी ज्यादा हो चुकी हुई है, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, काम है कोई नहीं। हर दूसरे दिन, आज यानी 2 दिनों में इन्होंने बिजली की कीमत में इजाफा किया। लोगों के घरों में तेल निकल आया कि जो इतनी महंगाई कर रहे हैं और वो बेचारे जो है वो इसको बर्दाश्त किए जाएंगे। कोई खुदा का खौफ करें, इस मुल्क में रहना, ये तो आजादाना, अगर इनके पास सिक्योरिटी ना हो तो ये निकल नहीं सकते, बाहर रोड के ऊपर नहीं निकल सकते। आप निकल कर दिखा दें, मतलब ये भी एक चैलेंज है ना हम लोगों का। हम अवाम है, अवाम जो है वो जब मतलब जब पिसती है खलके खुदा को जो है ना, आप इतना वो ना समझें, उनकी आहें भी इनको लगेंगी और उनका जो रद्द अमल है वो होगा ना, इनको अंदाजा नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। ये बिल्कुल वही बात हुई है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आप चाहते हैं कि यानी ऐसा जरूर एक डाकू होना चाहिए जो सबसे माल लूटे और नीचे गरीबों को नहीं। देखिए वो रॉबिन हुड तो वो तो चले, हम उनको कहते हैं वो रॉबिन हुड थे। नहीं वैसे मैं कहता वो रॉबिन हुड थे, ये तो बेचारे गरीबों को इन्होंने बेचारे जीना उनका हराम कर दिया। ठीक है, मतलब नलाकी छोटा लफ्ज है सर, आप मतलब उनको जो है ना इससे आगे कौन सा लफ्ज है वर्गी साहब? ठीक है, यही कहने लगा था, ओपनली चैलेंज है मेरा, ये बैठे हैं मदनी साहब, इनका कोई लाहौर का एमएनए अपने हलके में 10 मिनट पैदल चल के दिखा दे मार्केट में, लोग मार मार के जूते ठीक कर देंगे, कोई नहीं निकल सकता। तो आपके जो एमएनए उनको हार पहनाएंगे। आपकी पार्टी का जो हाल पंजाब में हुआ है, आप लोगों की खिदमत की होती तो यहाँ आप लेटे होते, तो कितने बंदे हैं आपके? ये तो सर बात ये है, हमारे जो भी 2-4 नहीं मुझे बताइए 2-4 क्या हुआ? हाँ। फिर इतनी बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स वो पार्टी, तो अपना नहीं सर, वो तो कौन खा गया है? सिलेक्टर्स बूट। अच्छा, जब हुकूमत होती है हाँ। लूटने के लिए सिलेक्टर कहते हैं, वो कहते हैं लूटो। नहीं लूट देखा सर, जिस मुल्क अब एक बात बन गई है सिलेक्टर। नहीं जिस मुल्क में ये कहें जी, हमारे महबूब कायद जो थे हाँ। जुल्फिकार भुट्टो साहब, वो भी अयूब खान के पास से आए थे, पिछले लड़ाई भी हुई है नेशनल असेंबली में। नहीं वो सारे उधर से हैं। नहीं मैं बताऊं, बाद में फैलाव इनका बढ़ जाता है। जो अपना मैंने बिजनेस भी की है, वो बूट में से एग्रीकल्चर भी किया है, एग्रीकल्चर को रहने दें। नहीं मैं बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि इतने पैसे पाकिस्तान के जी कहते हैं ना जी, उसके बाद इतना अल्टीमेटली क्या हुआ है कि जी नवाज शरीफ के पास 1 बिलियन है, किधर 100 बिलियन था, उधर से गिर गिरा के 1 बिलियन पे आ गए। मतलब झूठ की विधता होती है। जो दुनिया के आप सबसे जो सही इंडिपेंडेंट वो है फोर्ब्स मैगजीन। ठीक है जी, फोर्ब्स मैगजीन में उनकी इतनी अच्छी रिसर्च है, जैसे गूगल की है, कि वो बता देंगे। एक तो बात आपकी मानते हैं कि स्टील मिल आपके दौर में खसारे में नहीं थी, लेकिन जब बाद में खसारे में आई मुस्लिम लीग नून के साथ, उनके साथ आपने अब जॉइंट वेंचर किया हुआ है, वजह ये आप तो बुरे को बुरा भी नहीं कहते। नहीं सर, मैं स्टील मिल का बताता हूँ।
اسٹیل مل ایک تو ٹیکنالوجی جو تھی نا اس کی جب لگی ہی تھی نا تب بھی وہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی رشیا نے لگائی تھی، تب سوویت یونین تھا اس وقت بڑا بڑا کارنامہ تھا اس زمانے میں. ہاں مگر اٹ واز ایٹ دیٹ ٹائم کمپیئر ٹو ویسٹرن ٹیکنالوجی یہ جاپان کی یہ اس وقت بھی اتنی ماڈرن تھی. میں جا چکا ہوں، میرا ایک دوست ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن مر گیا بیچارہ، ہی یوز ٹو بی دی باس، جنرل شجاعت علی بخاری ہیں. تو میں جاتا بوٹوں والے یعنی کہ ہوں بوٹوں والے نہیں، شاہجہاں علی بخاری واز اے نائس بوٹوں کے مین. بغیر چلتے تھے وہ؟ نہیں وہ مدنی صاحب کا بوٹ زیادہ اچھے نہیں لگتے نہیں وہ اپنا ہی بلانگ ٹو نہیں، وہ میں تو دو کو دیکھتا رہوں ہیں. بوٹوں کے بغیر آپ چل نہیں نہیں سکتے. نہیں بوٹوں کے بغیر بھی لوگ رہے ہیں وہاں، بوٹوں کے بغیر بھی چل نہیں سکتے. چیئرمین چپل جو ہے نا وہ اپنا اس کے بعد ماڈرنائزیشن جو ہے نا جی وہ ہوئی نہیں کبھی. ایک ہوئی ماڈرنائزیشن وہ تھا نیو آکسیجن پلانٹ لگا تھا 90s میں. اس کے بعد دیکھو ایون اچھا میں سیاسی کارکن ہوئی جو لیڈران ہیں آپ جیسے ان کی اس طرح کی بات سنتا ہوں، اور بڑے ماشاءاللہ آپ نے تو سول سروس بھی کیا ہوا ہے اور کاروبار بھی کیا ہوا ہے، تو مجبوریاں میں دیکھتا ہوں تو اس کے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ تیری مجبوریاں نہ دیکھ سکوں اور دل تجھ کو بے وفا کہہ دے. جانے میں بے خودی میں کیا پوچھوں، جانے تو بے رخی سے کیا کہہ دے. مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پارٹیوں کو ناظرین ڈیفینڈ کرنا ایک نہایت ہی مجبوری کی علامت ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ پتہ تو سب کچھ چل رہا ہے کہ اگر اس ملک میں سب کچھ ٹھیک وہ کر کے گئے تھے تو یہ جو ہنڈی میں یہ کون کتا کا چاٹ گیا. اس سوال کا جواب بھی ہم لیں گے آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں سینٹ الیکشن تو ظاہر ہے اب ہونے جا رہے ہیں، اس کی شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا ہے، لیکن بائی الیکشن بھی اس وقت سارے پاکستان میں مختلف سیٹوں پر ہو رہے ہیں. سب سے اہم جو سیٹ ہے وہ سیالکوٹ میں NA-75 ہے، اور عثمان ڈار صاحب جو وفاقی یعنی وزیر کا ان کا ایک اسٹیٹس تھا اور مشیر وزیر اعظم تھے، انہوں نے ریزائن کر کے الیکشن مہم میں کود پڑے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت وہاں موجود ہے. وہاں رزلٹ کیا نکلتا ہے، کارکردگی کیا ہے؟ ڈاکٹر مدنی صاحب، پی ٹی آئی نے کون سی کارکردگی دکھائی ہے جو وہاں جا کے ووٹ مانگ رہے ہیں اور ووٹ لینے کی کوشش لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ آج بجلی بڑھ گئی ہے، دورانیں یعنی کمپین بجلی بڑھ گئی ہے، آٹا بڑھ گیا ہے، اور 5 روپے چینی بھی آج ہی بڑھی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں گجرانوالہ میں بھی کمپین کی ہے اور سیالکوٹ میں بھی جا کے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہم سارے الائن کر کے وہاں پر کمپین کر رہے ہیں. صورتحال لوگ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے تکلیف میں ہیں اور مہنگائی کا مسئلہ ہے. مگر اگر براڈر پکچر، اور زیادہ تر پاکستان کی قوم اب سمجھدار ہو چکی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بالکل یہ مسئلے ہیں، مہنگائی کا بھی ہے اور دوسرا بھی ہے، مگر اچھا یہ چوری مسائل محسن اشرف بہت صاحب، زیادہ یہ جو ڈاکٹر کینسر ہے. صاحب نہیں وہ پتہ ہے آپ کو آسانی رہے گی نا، کیونکہ ڈاکٹر محسن اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے MP بھی رہے ہیں، تاکہ وہ علاقے کی صورتحال بتائیں گے تو پھر آپ کو آسانی رہے گی. چوہدری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مہربانی آپ کے ٹائم دینے کا. بات یہ کر رہے تھے، پہلے تو ہم سینٹ الیکشن ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں کون پیسے لگا رہا ہے اور کس طرح سینٹ کے الیکشنوں میں یعنی یہ اس کو شرمناک ہی کہا جا سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب پی ٹی آئی جو ہے یہاں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جس وقت NA-75 ہے، تو ظاہر شاہ صاحب کی یعنی جو بیٹی ہے محترم نوشین الیکشن لڑ رہی ہیں، تو کیسا جا رہا ہے الیکشن بتائیے. کہ کہتے ہیں حکومت نے آج گرفتاریاں کی ہیں، اور کیا سوچتے ہیں کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کیا لوگوں کو بتا رہی ہے مہنگائی، اور آپ کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹ می. میں فرسٹ آف آل تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا ہوا ہے تحریک انصاف. یہ اس طرح کا انصاف کر رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہی انہوں نے ہماری جو ادھر کی MNA امیدوار ہیں نشین صاحبہ، ان کے بھائی کو اریسٹ کیا ایک بدماش DSP کے ذریعے، ان پہ جھوٹا مقدمہ درج کیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ میرے بھائی ایکس MP رہ چکے ہیں،
डिस्ट्रिक्ट वाइस अपना चेयरमैन भी थे, उन पे एक झूठी FIR दर्ज की। सेकेंडली किले कालरवाला में हमारे चेयरमैन थे आसफ जरगर साहब, अच्छा, उन्होंने बहुत बड़े जलसे का अरेंज किया, उधर एहसन इकबाल साहब भी आए हुए थे। जलसा के खत्म होने के फौरन बाद उसके भतीजे को पुलिस ने उठा लिया और उस पर 324 का पर्चा दिया। ये इस तरह करके ये नाइंसाफियां और जोर से और ये कहते तरीके इंसाफ हैं और इस तरह बदमाशियां करके इस तरह इलेक्शन नहीं होते। और ये इंशाल्लाह नून लीग नहीं, आज तारड़ की जो गिरफ्तारी हुई है वो कहते वो तो गाड़ी में खुद ही बैठ गया था जाके। नहीं चले, मैं तो ज़ाहिर है वजीराबाद की बात है, मैं इधर अपने हलके में बिजी हूँ, अभी मैं स्टिल भी एक अपने हलके के गांव में हूँ, तो उसकी मुझे सारी डिटेल का तो नहीं पता, इसलिए आई कांट टॉक अबाउट दैट। तो इसमें यह था कि इस तरह ये करके बदमाशियां, और ये इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 दिन पहले, अभी 6 दिन रह गए इलेक्शन में। अच्छा चौधरी साहब, लाहौर में एक तजिया हो रहा है कि चूंकि आपकी फैमिली भी, आपके सारे भाई वक्तन फक्तन बन चुके हैं, तीनों ही भाई माशाल्लाह MP बन चुके हैं, आपका बड़ा काम है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वहाँ क्योंकि शाह साहब का तो एक ही घराना था और उनकी बड़ी वर्किंग थी और बड़े हरदल अजीज थे, लेकिन उनकी बेटी को इस वक्त यानी उनकी वफात के बाद हमदर्दी के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन आपकी जो बरादरी, जिसको जट बरादरी कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी अक्सरियत है, ये अंदर खाते PTI को वोट देंगे और ताकि ये सीट का मुस्तकिल टंटा ही खत्म हो जाए, इस पर कितनी नहीं, मेरे ख्याल में ये सारे प्रोपोगंडे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों भाई, और हमारी एक आदत है, जिसके साथ होते हैं बुरे होते हैं, ये लोगों के होते हैं प्रोपोगंडे, और वो चाहते हैं कि इस बात को इस सिमत की तरफ लेके जाके प्रोपोगंडा इस हल्के में किया जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको एडवांस मुबारक देता हूँ। इंशाल्लाह आज के बाद भी, इलेक्शन के बाद भी मेरी आपकी बात होगी, और इंशाल्लाह नून लीग की ये सीट थी, रहेगी, और इंशाल्लाह ज़ाहिर शाह साहब जीते थे 40,000 की लीड से। मैं आपको एडवांस बताता हूं कि हम इंशाल्लाह इससे ऊपर ही जीतेंगे, 50-60 हजार से इंशाल्लाह हम जीतेंगे, क्योंकि ये 18 से इलेक्शन से बेहतर इलेक्शन है, लोग भी हमारे साथ हैं, जलसे भी अच्छे हो रहे हैं, और दूसरा ये नफरत बड़ी, आप महंगाई देख लें, जो हमने पुराना पाकिस्तान छोड़ा था, वो नए पाकिस्तान में इनके इंसाफ देख लें, इनके मेरिट देख लें, इनकी महंगाई देख लें, जो गरीब लोग हैं वो बेचारे गरीबी में पिस रहे हैं, मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही, और जो हर रोज तमाशे लगे होते हैं, ये सब कुछ आपके सामने है। तो मैं इंशाल्लाह पूरे। अच्छा मोहसिन साहब जरा लाइन पर रहिएगा, हमारे पैनल बैठे हुए डॉक्टर मदनी साहब हैं, PTI के पंजाब के सदर रहे हैं जी। वो मोहसिन साहब जो बता रहे हैं उस इलाके की सिचुएशन कि वो लोग बड़े नाराज हैं कि PTI ने चलो वोट तो मांगने आ गए, लेकिन उन्होंने किया क्या है? नहीं देखिए, मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूँ ना जी कि लोग जो है अक्सरियत जो हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो ये बात गिला जरूर करते हैं, जो फैक्चुअल बात है कि महंगाई का है मसला और दूसरे मसाइल वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मगर हम उनको ये बात समझा रहे हैं, और इमरान खान साहब भी टाइम एंड ऑन ये बात करते रहते हैं कि ये मसाइल हमारे पैदा किए हुए नहीं है, हम इस बैगेज को कैरी कर रहे हैं, इस गंद को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इंशाल्लाह अगले साल के अंदर बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में है। मैं आपको हर महकमे में आप जिस महकमे की बात करते हैं, मैं हर महकमे में बढ़ गई है, यानी थाने उसी तरह चल रहे हैं। देखिए जब गिरफ्तारी करते हैं नाराजगी पैदा होती है। ये जो बड़ा है, ये रेट बड़ा है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि सख्ती की गई है ऊपर से, और में जो PTI की हुकूमत लोगों की गिरफ्तारियां कर रही है, जिस तरह मोहसिन साहब बता रहे हैं, देखिए ये इनका स्टंटबाजी है। वो जिस तरह वो कह रहे थे, वो जो है लड़का है वो खुद आके बैठ के तस्वीर खिंचाने का शौकीन है, और ये मॉडलिंग करते हैं, सारा दिन मॉडलिंग करते हैं, तो मतलब ये वो जाके वो बैठ जाते हैं खुद ही जाके, आप खुद भी जानते ही हैं कि गाड़ी में बैठ के तस्वीर खिंचा के स्पेकुलेशन गॉसिप्स कर देनी, मतलब ये ड्रामेबाज हैं, ये सारे इस उम्र ये इन्होंने ये काम किया है, 30 साल हो गए इनको पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हुए, अभी भी इसी काम पे लगे हुए हैं। पे भी हालत होती है कि आफरीन है, और आफरीन है हमारे दोस्तों के ऊपर कि जो अभी भी, यानी जहां पर 99% लोग जो हैं वो उनकी अपना नफरत जो उन्होंने कही है मोहसिन साहब ने, वो सिर्फ वहां पे नहीं, सिर्फ डस्के के हल्के में, आपको पूरे पाकिस्तान की गली मोहल्ले कूचे में ये नजर आएगी। ठीक।